حمد و صلات کے بعد تمام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ سورہ حج اور ایک آیت مبارکہ سورہ ذاریات اس کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، سفر المظفر اس مہینے کے اندر کئی ایک بزرگوں کے تاریخی تذکرے ملتے ہیں۔ ان میں سے پاکستان کے دنیا بھر کے مشہور و معروف روحانی پیشوا جن کے وصال کو تقریباً 900 سال ہو گئے، لیکن آج بھی ان کی بارگاہ اسی طرح با فیض، با رونق اور دور و دراز سے لوگ ان سے فیض لینے کے لیے پہنچتے ہیں۔ نہ صرف عام لوگ بلکہ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی ان کے دربار پر حاضر ہوئے۔ نام نامی جناب حضرت سیدنا علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید زادے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے تعلق رکھتے ہیں اور بہت ہی پاکیزہ نفس شخصیت، نہ صرف خود پاکیزہ بلکہ جو ان سے جڑا اسے بھی انہوں نے مطہر اور پاکیزہ بنایا۔ ویسے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود مکۃ المکرمہ اور مدینہ منورہ اور پھر آپ کے خاندان عالی سیدنا امام حسن و حسین اور دیگر مدینہ شریف میں رہے۔ بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے کوفہ اس علاقے کو اپنا مرکز بنایا، جو کہ عراق، ایران، بعد میں یہ ملک مختصراً اپنی اپنی سرحدوں کے ساتھ آج معروف ہیں، اور وہیں پہ حضرت والا کو شہادت کا درجہ اللہ کی جانب سے ملا، اور یہ ایک معروف بات جو لوگوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ آپ کا کہیں مزار نہیں، حضرت علی کا، یہ بات غلط ہے۔ آج بھی کوفہ کا علاقہ نجف اشرف حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا مزار شریف وہاں موجود ہے، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی تھی۔ پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے وابستہ لوگ موجود ہیں، خاندان، خصوصاً بڑے بڑے بزرگوں کے نام جب پڑھتے ہیں، ان کے کارنامے دیکھتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے رسول اللہ کی آل سے ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہندوستان کا بڑا نام حضرت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید گھرانے کے ہیں۔ لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری سید گھرانے کے، کراچی میں سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید گھرانے کے، اولیاء کے سردار حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس طرح بہت سارے پھیلے ہوئے۔
اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف عام مسلمانوں نے، صحابہ، تابعین، تابع تابعین نے دین کی خدمت کے لیے دور دراز علاقوں کو چنا اور وہاں دین کی تعلیم کو پہنچایا، تو اس کام میں عام عوام الناس سے بڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خاندان کے لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور دور و دراز جگہوں پر وہ تشریف فرما ہوئے اور پورے علاقے کو اپنی محبت سے، اپنے اخلاق سے، اپنے تعلیم سے تبدیل کر دیا۔ بڑے بڑے لوگ متاثر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش اس وقت کے افغانستان کا شہر غزنی، یہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے، اسی وجہ سے آپ کو غزنی بھی کہا جاتا ہے۔ جس وقت آپ کی پیدائش ہوئی ہے غزنی میں، تو یہ وہ زمانہ ہے جس زمانے کو سلطان محمود غزنوی کا زمانہ کہا جاتا ہے، اور وہ بہت ہی پاکیزہ نفس سرپرست تھے، اور انہی کے خادم ایاز دن بھر ایاز جناب محمود کی خدمت کیا کرتے تھے، اور رات کو عبادت جب کرتے تھے تو آقا اور غلام دونوں کھڑے ہو کے تہجد کی نماز میں ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ شعر بڑا مشہور ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی رہا بندہ نہ بندہ نواز، نہ کوئی آقا نہ غلام، اس اللہ کی بارگاہ میں دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ وہ وقت تھا صالحین امت کا کہ جب حضرت باقی باللہ، ان کا مزار شریف بھی افغانستان میں ہے، کہ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو فرمایا میری نماز جنازہ وہ پڑھے کہ جس کے اثر کی قبلیہ 4 سنتیں کبھی فوت نہ ہوئی ہوں۔ اب اس زمانے میں بھی لوگ تھے، علماء تھے، صالحین تھے، لیکن کوئی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہو رہا تھا، اور اس زمانے کا سرپرست خواجہ التمش وہ آگے بڑھتے ہیں اور نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ سرپرست علاقہ اس قدر نیک اور پارسا تھا کہ فرض کو چھوڑنا تو دور کی بات ہے، کبھی سنت غیر موقدہ کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ مرید تھے حضرت کے، تو بعد میں کہا کہ حضرت والا جاتے جاتے ہمارا پردہ جو ہے وہ لوگوں پر ظاہر کر دیا، لیکن اصل یہ ہوتا ہے کہ صالحین کسی اہم مقصد کے تحت یہ کام کر جاتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا صالحین امت کا کہ حضرت سیدنا غوث پاک دعا کرتے ہیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی یہ کھڑے ہوتے ہیں اور مسلمانوں کے مقدس علاقے کو اپنے قابو میں کرتے ہیں۔ ادھر خواجہ صاحب کو دیکھا جائے تو شہاب الدین غوری 17 مرتبہ حملہ کر چکے ہیں، لیکن اب جب وہ بادشاہ پرتھوی راج چوہان نہیں مانتا تو آپ خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان تمہیں دے دیا ہے، آؤ اور حملہ کرو۔ اور پھر یہی ہوا کہ شہاب الدین غوری نے جب اس علاقے پر قبضہ کیا ہے تو فتح ہو گئی۔ نماز پڑھنے جب اجمیر میں جاتے ہیں تو کبھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے دیکھتے ہیں کہ نماز کے مصلی امامت پر تو وہی ہیں جو میرے خواب میں آئے تھے، حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ان اولیاء اللہ کی بڑی ہی تاثیر ہے، اور یہ تاثیر کیسے آئی، یہ کس طرح لوگوں پہ اثر انداز ہوئے۔ اصل میں ان کی ذات کا عمل دخل نہیں ہے، اصل عمل دخل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا، کہ جب کوئی اس بارگاہ سے صحیح طور پہ وابستہ ہو جائے تو پھر اس کا اثر خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔
خود بخود جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر کامل عمل پیرا ہونا شروع ہو جائے بندہ، تو پھر اس کی تاثیر ہی الگ ہوتی ہے۔ آپ حضرت علی بن عثمان المعروف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن تھے۔ آپ نے اس وقت کے مروج علوم جو رائج تھے وہ سارے پڑھے، اور بہترین ایک جید عالم دین تھے۔ اس وقت مکۃ المکرمہ، مدینہ شریف، عراق، ایران، سارے علاقے جو ہے وہ آپ نے جہاں جہاں علمی مرکز تھے جا کر پڑھا، سیکھا۔ اور ایک واقعہ بڑا زبردست ان کی شخصیت کا معروف ہے، کتابوں میں درج ہے کہ اتنا پڑھائی کا شوق تھا کہ دائیں بائیں کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، اس سے انہیں سروکار نہیں ہوتی تھی، اور پڑھنے میں اتنے منہمک ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ غزنی کے اندر ہی ادارے میں بیٹھے ہوئے مدرسے کے اندر پڑھ رہے تھے اور کسی کتاب کے مطالعے میں مصروف تھے، تو تقریباً کوئی 20 سال عمر ہوگی، تو جامعہ کے اندر ایک ہلچل ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کہ آپ اس سے بالکل بے فکر اپنے پڑھنے میں مصروف ہیں۔ کافی دیر ہو گئی تو استاد نے آواز دی، علی! تو جس کی وجہ سے یہ ساری ہلچل تھی وہ تھے سلطان محمود غزنوی، ادارے کا دورہ کرنے آئے کہ تعلیمی سلسلہ کیسا چل رہا ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے وغیرہ۔ تو اساتذہ طلبہ ان سے ملنے، صالح تھے آدمی، صالح آدمی تھے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت داتا گنج بخش 20 سال کی عمر نوجوان پڑھنے میں منہمک ہے، تو استاد سے کہتے ہیں کہ آپ انہیں نہ آواز دیں، رہنے دیں، ان کو پڑھنے دیں۔ یعنی بادشاہ وقت بھی چلا آیا تو آپ اپنے کام میں مصروف رہے۔ اس طرح اولیاء کرام کے معاملات رہتے تھے۔ اور ایک یہ بھی بات کسی اور بزرگ کے لیے ہے کہ کوئی بادشاہ وقت چلا آیا یا ریاست کا بڑا، تو آپ پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، تو کہا فلاں صاحب آئے ہوئے ہیں، آپ پاؤں پھیلائے میں پاؤں سکیڑ لیں۔ فرمایا ہم نے اپنے ہاتھ سکیڑ لیے ہیں تو ہمارا حق ہے کہ ہم پاؤں پھیلا لیں۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ہم نے کسی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، تو ہم جیسے ہیں اسی حال پہ خوش ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب شریف جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، بہت ہی پائے کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے مندرجہ جات اس قدر اعلیٰ ہیں کہ تصوف کی جان ہے۔ اس کتاب کے بارے میں کئی ایک بزرگان دین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو صحیح صوفی مرشد نہ ملے تو اس کتاب کو وہ اپنا مرشد بنا لے۔ اگر اس کے بیان کردہ باتوں پر وہ عمل کر لیتا ہے تو یوں سمجھے کہ اسے کامل مرشد مل گیا ہے، کامل مرشد مل گیا ہے۔ آپ نے ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا ایک مرتبہ ایک مالدار شخص ایک فقیر سے ملا، تو جب ایک فقیر کی ایک مالدار سے ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہوا، تو اس مالدار نے اس فقیر کی حالت کو دیکھ کر کہا کہ کوئی حاجت ہے تو بتاؤ، ہم تمہاری پوری کرتے ہیں۔ وہ فقیر بظاہر فقیر تھا، اپنے علم و عمل اور صلاحیت میں بادشاہ تھا۔
اس نے کہا ہم اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتے. وہ پریشان، یہ مالدار، یہ پیون لگے ہوئے کپڑے، وہ کہتا ہے کچھ مانگو، یہ کہتے ہیں ہم اپنے غلاموں کے غلاموں سے کچھ نہیں مانگتے. بولے کیا مطلب؟ کہا کہ ہم نے حرص و ہوس کو اپنا غلام بنا لیا، اور جو ہمارا غلام ہے اس کے غلام تم ہو. تمہیں لالچ ہے، طلب ہے، مال کا اضافہ ہے، اور جو ہمارے غلام ہیں ان کے تم غلام ہو، تو تم سے ہم کیا مانگے. بات بہت اونچی ہے کہ جب ہم حرص و ہوس کا شکار ہو جاتے ہیں تو گویا ہم لالچ کے غلام بن جاتے، نفس کے غلام بن جاتے ہیں، اور وہ بغیر زنجیروں کے غلامی ہے. ایک غلامی وہ ہے جو زنجیروں سے، رسیوں سے باندھ کر تالوں میں بند کی جائے تو اس میں نکلنے کی امید قوی موجود ہوتی ہے، اور اس میں اس غلامی کے خلاف کھڑے ہونے کی سوچ اور فکر ضرور ہوتی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے فکر اور خیالات کی غلامی، اس کے اندر زنجیریں نہ بھی بندی ہوں، وہ بادشاہ کے تخت پر بھی بیٹھا ہو تب بھی وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے. تو اس صوفی نے بڑی اونچی بات کہی، اور حضرت والا بتانا مقصود ان کا یہ ہے کہ اپنی زندگی سے حرص اور ہوس کو باہر نکال دو، طمع اور لالچ کو باہر نکال دو. آپ اسی صرف ایک ٹاپک کو دیکھ لیں، بڑے بڑے وزیر، صدر، اداروں کے سربراہ، وہ بھی بھکاریوں کی طرح مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو کس کے غلام ہوئے؟ اس حرص کے غلام ہو. لہذا ہمیں چاہیے کہ عزت نفس کو برقرار رکھیں. حضرت والا نے مختلف کشف کے عنوان سے گفتگو کی ہے اس میں، اور ایک کشف یا ایک بات جو صوفیانہ ہے وہ بات کی ہے معرفت الہی. ایک ہے علم ظاہری، اور ایک ہے اس علم کی وجہ سے سوچ اور فکر کی بلندی. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ جب ہم کسی خوبصورت پھول کو دیکھیں تو اس کی خوبصورتی کو سمجھنے کے بارے میں جو ہمیں فہم یا ادراک حاصل ہوا وہ علم ہے، کہ ہمیں اچھے اور برے کا علم حاصل ہے. ہم نے سمجھ لیا کہ یہ خوبصورت نہیں ہے اور یہ انتہائی خوبصورت ہے. یا اس کی مثال ایک اور لے لیجئے کہ کیچڑ میں کھلا ہوا ایک کمل کا پھول، کیچڑ کی غلاظت اور بو اس کا بھی ہمیں ادراک ہے، اور پھول کی خوبصورتی ہمیں اس کا بھی ادراک ہے، علم ہے. یہ کیچڑ ہے، یہ پھول ہے، یہ کمتر ہے اور یہ اعلیٰ ہے، یہ ہمارا علم ہے. فرماتے ہیں جب علم حاصل ہو اور اس سے معرفت کی بلندی حاصل ہو تو یہ ہے اصل معرفت. بزرگان دین کچھ اور دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ جو رب اس کیچڑ میں اس پھول کو کھلانے پر قادر ہے وہ کس قدر اعلیٰ قدرت والا ہے. اس کی قدرت کا اظہار کیا ہے، اس کی قدرت کا کمال کیا ہے. اور حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ آپ کے پردادا مرشد ہے، بڑا بزرگ یعنی آپ کی بزرگی آپ کا بزرگ مقام ہے، بلند مقام ہے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. ایک واقعہ ہے کہ تفسیر میں ہر جگہ تقریباً درج ہے. سورہ توبہ جہاں آ کر ختم ہوتی ہے
تو آخری کی 2 آیتیں ہیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے زمانے کے بڑے عابد، زاہد، عالم، فاضل، عراق کے رہائشی اور بڑے بڑے لوگ آ کر آپ کے سامنے جھک کر آپ سے ملا کرتے تھے۔ ایک روز آپ اپنی مسند پہ بیٹھے تھے کہ ایک فقیر آ گیا، اس کے کپڑے گرد آلود تھے، لیکن آپ اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اسے گلے لگایا اور گلے لگا کر اسے مسند پہ بٹھایا۔ کچھ دیر بات چیت ہوئی اور چلے گئے۔ جو لوگ مجلس میں تھے موجود، کہا کہ آپ نے ایک فقیر کو کہ جب کوئی اسے اتنی اہمیت نہیں دیتا، آپ نے نہ صرف گلے لگایا بلکہ مسند پہ بٹھایا۔ فرمایا میں نے جیسا دیکھا ویسا کیا، جیسا دیکھا ویسا کیا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیسا دیکھا؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں اور حضور نے انہیں کھڑے ہو کر گلے لگایا، انہیں مسند پہ بٹھایا، تو میں نے جیسا دیکھا ویسا کیا۔ تو میں نے پوچھا کہ حضور آخر انہیں یہ مقام کیوں ملا؟ فرمایا یہ ہر نماز کے بعد یہ 2 آیتیں جو ہماری شان میں ہے پڑھتا ہے اور پھر ہم پر درود بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد 3 مرتبہ، تو بس اس وجہ سے ہم نے انہیں یہ مقام دیا کہ کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا ہے۔ تو حضرت ابو بکر شبلی نے کھڑے ہو کے ان کا استقبال کیا۔ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ ان بزرگوں کے فیض سے ہمیں بھی کچھ مل جائے تو آپ بھی نمازوں کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں ضرور پڑھا کریں اور 3 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ بزرگ ہیں، وہ معرفت الہی کی بات کرتے ہیں جس کو کشف المحجوب میں حضرت والا نے درج کیا۔ فرمایا کہ معرفت یہ ہے کہ جب بھی کسی تعجب والی بات کو بھی دیکھے تو تب بھی تعجب نہ کرے کہ اس سے زیادہ تعجب کی بات وہ ہے جو رب جس بات پر قادر ہے۔ کسی نے کوئی کام کیا تو اس کی طرف تعجب نہ کرے بلکہ تعجب رب کی ذات اللہ کے کام پر کہ وہ قادر مطلق ہے جس نے مٹی کے ایک ذرے کو پورے ملک کی بادشاہت سے نواز دیا، وہ اس بات پر قادر ہے۔ تو کسی کا فعل ہمارے لیے کیا تعجب ہوگا؟ اصل تو تعجب اللہ کی ذات، اور اس میں حیران رہو، اس میں گم رہو تو معرفت بہت ہی اونچی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان نقل کیا کہ معرفت کیا ہے۔ فرمایا من عرف ربہ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اپنی ذات کو۔ اب اپنی ذات ذرا غور کیجئے گا کہ ہماری ذات ہے کیا؟ ہماری ذات گوشت پوشت، اس میں جو بھی خون وون ہے، اور اس کے ساتھ ایک چیز ملی ہوئی ہے روح۔ قرآن کے اندر بھی فرمایا یسألونک عن الروح۔ یہودیوں نے ایک بندہ تیار کیا کہ جاؤ نبی سے یہ بات پوچھو کہ یہ روح کیا ہے۔
وہ بتا نہیں سکیں گے تو ہم ان کو عاجز کر دیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جواب اللہ نے خود سکھایا، اور وہ معرفت الہی کا اعلیٰ درجہ ہے۔ فرمایا یسألونک عن الروح، آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیں کہ روح اللہ کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے، میرے رب کا حکم ہے تو روح اس میں موجود ہے۔ جب اس کا حکم آ گیا تو اس روح کو خارج کر دیا۔ یہ اس طرح بھی اشارہ تھا کہ کچھ لوگ روح کو اللہ کی طرح قدیم مانتے تھے، یعنی نہ پہل بہت اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، بس وہ روح ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ بات ارشاد فرمائی گئی نہیں، وہ تو میرے رب کا حکم ہے، پہلے نہیں تھی، اللہ کے حکم کن فیکن پر بنی اور اللہ کے حکم پر فنا ہو جائے گی۔ تو اللہ وہ ہے جو روح کو بھی بنانے والا ہے، تو وہ قدیم اور ازلی ہے، اور روح حادث ہے۔ یہ عقیدے کی ایک بہت بڑی بات بتائی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی قدیم ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، جس کے بارے میں پوری انسانیت کہے کہ یہ شروع سے ہے آخر تک رہے گا۔ تو ایک نظریہ تھا روح ایسی ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اس حکم میں جو اللہ کی طرف سے آیا بتایا کہ یہ روح عارضی ہے، حقیقت میں رب قدیم اور ازلی ابدی ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں جو تصوف کی، علم کی، عمل کی، صوفیاء اکرام کی، اسی طرح وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کشف المحجوب تصنیف حضرت حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جن کے بارے میں سلطان الہند کہہ گئے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ را پیر کامل کاملاں را رہنما، سارے لوگوں کو فیض بانٹ رہے ہیں۔ کوئی ناقص آ جاتا ہے تو اسے بھی نواز دیتے ہیں، اور کوئی کامل آ جائے تو اسے مزید آئندہ منزلوں کی رہنمائی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور ہمیں بھی ان صالحین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ایمان کی سلامتی اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔